السلام علیکم۔ میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فارماسسٹ امین شاہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے فرکاری وائل کے بارے میں، جس کا جینرک نیم ہے فیرک کاربوکسی مالٹوز۔ فرکاری وائل یعنی فیرک کاربوکسی مالٹوز کیا ہے؟ یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے؟ اس کے فائدے کون کون سے ہیں، نقصانات کون کون سے ہیں، اور اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسنز کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ ویورز، فرکاری یعنی فیرک کاربوکسی مالٹوز یہ دوا جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کمی خون کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے خوراک کی کمی سے ہو، ادویات کے استعمال سے ہو یا کسی بھی بیماری سے ہو، یہ اسے دور کرتی ہے۔ فرکاری یعنی فیرک کاربوکسی مالٹوز ایک کولائیڈل آئرن ہے جو کہ ایک شیل میں بند ہوتی ہے، جسے کاربوکسی مالٹوز شیل کہتے ہیں۔ جب ہم اسے انجیکٹ کرتے ہیں تو بلڈ میں اس کی یعنی کاربوکسی مالٹوز کی بریک ڈاؤن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیل میں بند ہوتی ہے۔ یہ خون میں گھومتی رہتی ہے جہاں میکروفیجز انہیں کھا لیتے ہیں، اور میکروفیجز کے اندر پائے جانے والے انزائمز کی وجہ سے اس کی شیل کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد یہ کنٹرول فارم میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ ریلیز ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ آئرن لیور میں چلا جاتا ہے، جہاں یہ فیریٹن کے فارم میں سٹور ہو جاتی ہے، اور کچھ آئرن ٹرانسفیرن کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ ٹرانسفیرن اسے لیور، سپلین اور بون میرو میں لے جاتے ہیں۔ لیور اور سپلین میں HB سائنتھیسس ہوتی ہے اور بون میرو میں ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب نئے ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں تو انہیں میچور ہونے کے لیے 7 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں۔ اس دوا کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کے چند ایک بد اثرات بھی ہیں۔ یہ دوا نظام انہضام کو متاثر کر سکتی ہے، اس سے متلی ہو سکتی ہے، کہ ہو سکتی ہے، اس کے بد اثر سے قبض ہو سکتا ہے۔ بعض افراد میں اس کے الٹ علامات پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی اسہال آ سکتے ہیں۔ بعض افراد میں فولاد کے مرکبات الرجی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر اس دوا کو وٹامن سی کے ساتھ استعمال کرایا جائے تو اس کا انجذاب بڑھ سکتا ہے۔ فولاد کے مرکبات کے ساتھ ٹیٹرا سائیکلین گروپ کی ادویات استعمال کرنے سے اس کے انجذاب میں خرابی آتی ہے۔ ان کو اکٹھا استعمال نہ کریں، کم از کم 2 گھنٹے کے وقفے سے استعمال کریں۔ پرینٹین انیمیا، نرموسائٹک انیمیا میں اس کا استعمال نہ کریں۔ جسم میں آئرن کی زیادتی کی صورت میں بھی اسے استعمال نہ کریں۔ جگر کے سرطان، معدے کے زخم اور انتڑیوں کی سوزش میں اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ جن افراد کو فولاد کے مرکبات سے الرجی ہو وہ بھی اس سے دور رہے۔